ایصال ثواب پر انہوں نے کہا جی یہ سوئیں یہ چہلم یہ تو ثابت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا ایصال ثواب ثابت ہے. آپ کو تیسرے دن پریشانی ہو تو چوتھے دن کر لو, چوتھا دن بھی کاٹے تو 5ویں دن کر لو. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اخبار میں اشتہار چھاپتے ہو کیا دارالعلوم فلاں میں افتتاح بخاری ہوگا اور آپ آج ختم بخاری ہوگا تو بخاری 30ویں صدی ہجری میں جا کے لکھی ہے. اب اس کے بعد جواب کرنے کا ہم بھی اس کو عبادت سمجھ کے تھوڑا کرتے ہیں. میں نے کہا ہماری بدگمانی تھی کہ شاید تم حدیث کو عبادت سمجھ کے پڑھا. اب یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ بھی اہم ہی مسئلہ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے مسلک کی حقانیت اور عقیدت پر ناز کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم رب تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اس کے حبیب کا دامان رحمت اور وسیلہ شفاعت ہمیں نصیب ہے. مگر جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سن لیجئے. عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. آپ ان ملکوں میں آئے, یہاں آپ کی دنیا سنور گئی. ہمارے مسلمان جس طرح کے عالیشان مکانات میں رہتے ہیں, سب گورے اس طرح کے مکانات میں نہیں ہیں. سب گوروں کے پاس اس طرح کی گاڑیاں نہیں ہیں. سب کے پاس اس طرح کی عشرتیں نہیں ہیں. دنیا آپ کی آباد ہوگی, لیکن دین کے بارے میں اور آپ کی آنے والی نسلوں کے بارے میں بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو تعلیم شیبہ نبوت ہے, تعلیم فریضہ نبوت ہے, تعلیم افتخار نبوت ہے, تعلیم افتخار آدمیت ہے. علم ہی نے اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے تراشے ہوئے خاک کے پتلے کو مسجود ملائک بنایا. اور آج اس امریکہ جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے یہ جدید علوم کی وجہ سے لیڈ کر رہا ہے. جدید سائنسز ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں, ان کی وجہ سے لیڈ کر رہا ہے. میں تمام مسالک کی تنظیمات کے ساتھ واشنگٹن کے دورے پر آیا. امریکن گورنمنٹ کی دعوت پر, برٹش گورنمنٹ کی دعوت پر میں یو کے گیا. نارویجن گورنمنٹ کی دعوت پر ہم ناروے گئے. دیگر ممالک گئے تو انہوں نے جو ماڈل ادارے دکھائے ان میں سے ایک بھی آپ کا ادارہ نہیں تھا. دوسروں کی ایک بھی آپ کا ادارہ نہیں تھا. اور میں لیڈ کر رہا تھا لیکن مجھے دکھ ہو رہا تھا. اتنے ہمارے اہل سنت کے مسلمان ایک بھی علمی ادارہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا پورے امریکہ میں, پورے یو کے میں, پورے ناروے میں نہیں ہے.
اور خوش فہمی ہے میں کہ یہ امریکہ ان کا دشمن ہو گیا ہے، ہمارا بڑا دوست ہو گیا ہے. تو آپ کا دوست ہے تو آپ کے لیے ایئرپورٹ پہ کوئی الگ لائن ہے؟ تو پھر نو ویئر یو اسٹینڈ، علمی اعتبار سے آپ کہیں بھی کھڑے نہیں ہیں. میں اس مسجد میں بیٹھ کر حضور کی نام کی مجلس ہے حلف شرعی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک بھی ادارہ اہل سنت کا نہیں تھا جو وہ دکھاتے یا میں کہتا کہ میں فلاں جگہ لے کر چلوں. یہی صورتحال یو کے بزرگ یو کے میں ہے. میلاد کے جلسے وہاں بھی بہت ہوتے ہیں، ملینز آف پاؤنڈ میلاد کے جلسوں پر، دیگوں پر ملینز آف پاؤنڈ 11ویں شریف پر. میں پہلی بار گیا تو جماعت اہل سنت نے مجھے استقبالیہ دیا تو میں نے یہ دکھ پیش کیا کہ تمہارے یہاں ڈیوزبری میں ان کا ادارہ ہے 600 طلبہ، جس میں GCSE کا بھی انتظام ہے اور دینی تعلیم کا انتظام دینی جبے قبے کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ، وضع کے ساتھ اور جدید تعلیم میں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں. تو ایک مولانا مزمل شاہ صاحب نے کہا کہ اگر علماء فتویٰ دیں کہ 1 مہینے کی 11ویں اگر اس پر لگ جائے تو 1 سال میں ادارہ قائم ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ سارے سالوں کی ساری 11ویں لگا دو اور غوث العظم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی یہاں بنا دو. لیکن کوئی تیار ہے اس کے لیے؟ علماء تیار ہیں؟ یہ علامہ چکسواری بیٹھے ہوتے تیار ہے؟ کوئی اس کے لیے تیار نہیں. اپنی بڑائی تفاخر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو رہا ہے. تو جب تک آپ علمی میدان میں موجود نہیں ہوں گے آپ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. میں گیا تو کہا جی یہ وہابیوں کا بڑا دشمن ہو گیا، امریکہ فلاں ہو گیا. میں نے کہا کہ اسی زمانے میں ڈاکٹر یوسف قرداوی امریکہ میں UK میں اس نے آنا تھا اور برٹش پارلیمنٹ میں بحث ہوئی کہ اس کو ویزا مت دو. تو جیک اسٹرا جو ان کا فارن منسٹر اس نے کہا کہ I have no evidence, I have no proof, we will watch his every words and movement. کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس الزام میں اس کو روکیں، ویزا ریجیکٹ کریں، مگر ہم اس کے ہر لفظ اور ہر حرکت کو واچ کریں گے. میں بھی انوائٹڈ تھا تو وہاں 300 انٹرنیشنل اسکالرز ہوٹل میں موجود تھے، ویسٹرن میڈیا موجود تھا، مسجد اقصیٰ کا امام وہاں سے آن لائن ایڈریس کر رہا تھا. اس کو مغربی میڈیا کے کیمروں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. میں نے کہا تم یہاں پر تمہاری کانفرنس میں اگر 5000 ہیں تم ان کے ووٹر بھی ہو، ایک بھی کیمرہ تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے. کیا کرے گا تمہیں دیکھ کے؟ جس کی اچھل کود میں کوئی جان نہ ہو، جن کی علمی میدان میں پہچان نہ ہو، تو کیا واچ کرنے آئے گا؟ اس لیے میں نے کہا جب وہ اسلام کے بارے میں کمنٹس لیتے ہیں تو پھر وہ حزب التحریر کو بلاتے ہیں، حزب المہاجرین کو بلاتے ہیں، انہی کو بلاتے ہیں. اور اس امریکہ میں ہمارے ہاں بھی ایک اور چیز چلی کہ صوفی اسلام کو پروموٹ کرنا. مجھے انویٹیشن آئی کہ آپ کی صدارت میں انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کریں گے. تو اب UK یہ امریکہ ہے، کیونکہ یہ بیچارے آج کل مصیبت میں ہیں.
تو یہ پیسہ پھینکتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمان شکار ہو جائیں، ہاتھ میں آئیں، اور ان کے ذہن میں آ گیا کہ صوفی اسلام اس کو پروموٹ کرو تو شاید نجات ملا۔ میں نے کہا جی مجھے صوفی کانفرنس کی صدارت نہیں کرنی، جو آپ نے لسٹ دی ہے ان کے ساتھ نہیں چلنا، میں لسٹ دوں گا، میری وہاں کے پالیسی میکرز، اوپینین میکرز، اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کرتے ہیں ان سے ہمارے ڈائلاگ کرائیں تاکہ ہم مسائل پر بات کریں۔ صوفی اسلام سے پتہ ان کی کیا مراد ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں امپورٹنٹ اسلام یا خصی اسلام سمجھ لو، یہ مطلب ہے رون ڈالو، کچل ڈالو، چوں نہ کرے۔ تو اللہ کے بندو اگر تصوف کی بات بھی کرنی ہے تو مجدد کے تصوف کی بات کرو، تصوف کی بات کرنی ہے تو غوث الاعظم کے تصوف کی بات کرو، جو صاحب اقتدار کو چیلنج کرتے تھے۔ تو اگر تصوف بھی جاندار چاہیے، بے جان تصوف بھی کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی نے کشف المحجوب کے شروع میں لکھ دیا ہے، حضرت جب ختم کرنے کا وقت بتا دیا کہ ایک صوفی ہوتا ہے، ایک متصوف ہوتا ہے، ایک مستصوف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا فطرت اور فاطر کی جانب سے، خالق کی جانب سے قلب مصفا ہو، مزکا ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، پاکیزہ ہو، خیر کے سوا کچھ قبول نہ کرے۔ ایک متصوف ہوتا ہے جو ریاضت کرے، جو عبادت کرے، جو مجاہدہ کرے، جو علم حاصل کرے اور اپنے نفس کے سرکش گھوڑے غلامی مصطفیٰ کے تھان پر لا کر باندھ دے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ مستصوف ہوتا ہے، نہ قلب بھی پاکیزہ نہیں، علم بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، مجاہدہ بھی نہیں، ریاض بھی نہیں، اخلاص بھی نہیں، لٹیرا ہے، فراڈیا ہے، مختلف لباسیں اوڑھ کر شکار کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے لوگ سب سے آسان شکار ہیں۔ آپ سے آسان شکار پورے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جس نے دین کا علم، دنیا کا نہیں، دین کا علم اس لیے طلب کیا ہو کہ منازع کر کے دوسروں پہ چھا جائیں، علماء پر غالب آ جائے، سفہاء پر بھاگ بیٹھ جائے، اور لوگوں کی نگاہ عقیدت کو اپنے دام تزویر میں پھانس کر ان کی جیبوں پر، تجوریوں پر ہاتھ ڈالے، تو ایسا علم نجات کو دور کی باتوں سے جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن ہماری مصیبت کیا ہے؟ میں اپنے کراچی میں ڈیفنس میں کبھی جاتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری بیگمات طارق روڈ پر 10-20 میٹر کپڑا خریدنے جاتی ہیں تو 50 دکانوں پہ گھوم کر، سون کر، چک کر، ٹٹول کر واپس آ جاتی ہیں کہ کوئی پسند نہیں آیا، کل پھر آئیں گے۔ تو ظالموں، جو قیمت تمہاری نظر میں 10-20 میٹر کپڑے کی ہے، اتنی قیمت تو دین کی لگا لو۔ عقل کو اتنا تو دین کے لیے استعمال کرو۔ کپڑے کے لیے تو پہلی دکان پر آپ قربان نہیں ہوتے، اور دین کے لیے پہلے بورڈ پر ہی بک جاتے ہیں۔ دین کی کوئی قیمت نہیں، دین کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس لیے بابا بلے شاہ نے کہا تھا
کہ عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچاں۔ موجیں آپ کی عشق کرو، نعرے لگاؤ، اچھلو، کود کرو۔ کتنے جلسے ہوتے ہیں، کوئی گھر لے کر کوئی چیز جاتا ہے۔ یہ جلسے ایجوکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ اویئرنیس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دین کے کوئی مسائل اس نسل کو ہم بتاتے ہیں جس کے پاس کوئی اور سیکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ وائس کی مجبوری یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر نعرہ لگائیں، عمل کی چیز آپ کو پسند ہی نہیں۔ اب نعرے سے آپ ساتھ میں آسمان پہ پہنچ جائیں تو میرے عزیزوں، اگر بے جان نعروں، خالی خولی نعروں سے جنت ملتی تو پھر آپ بڑے سمجھدار نکلے۔ صحابہ کرام نادان تھے، کاہے کو گردنیں کٹائیں۔ بدر کس لیے سجا، احد کس لیے سجا، خندق کس لیے سجا، کربلا کس لیے سجی۔ یہ جو آپ نے ایزی گوئنگ راستہ تلاش کیا ہے تو وہ تو اس راستے سے نہیں گزرے، وہ تو عزیمت کے راستے سے گزرے۔ انہوں نے خون دے کر اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ایک ادارہ آپ کا نیو یارک میں ہے اسٹینڈرڈ کا، پورا امریکہ میں، تو آپ کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ڈوب نہیں مرنا چاہیے؟ آپ میں سے کچھ لوگ جن کے دل میں ذرا سا شعور اور درد ہے، اٹھیں اور جمع ہوں، اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ مجھے یقین جانیے پاکستان بھر سے پاکستان کے سنتا ہوں، جب وہ سو جاتے ہیں تو آپ جاگ اٹھتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں۔ اتنے دکھ ہیں میں بتا بیان نہیں کر سکتا۔ عورتوں بچیوں کے دکھ ہیں، عورتوں کے دکھ ہیں، اولاد کے دکھ ہیں، لیکن کوئی اس ماحول میں جب کہ چاروں طرف شیطان کا جال بچھا ہو، اس میں یہ نوجوان جو یہاں آتے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ بوڑھوں کو نہیں، ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں۔ آپ کو ملامت کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور میں ابھی بعض پڑھے لکھے لوگوں میں گیا، میں نے ان کو بتایا کہ قرآن میں رب کا فرمان ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ اپنی تجارت کو، دکان کو، مکان کو، صنعت کو، نوکری کو، زراعت کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر علاقے، ہر قبیلے، ہر برادری میں سے کچھ لوگ نکلیں اور تاکہ دین کے فقیہ بن جائیں، ایکسپرٹ بن جائیں، تاکہ جب واپس جائیں تو قوم کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، ان کو تباہی سے بچائیں، شاید وہ بچ جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص آگ کے علاوہ میں گرا جا رہا ہے، انی آخذکم بحجزکم، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں میں بچا رہا ہوں۔ اور قرآن اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آپ کے گڑھے کے کنارے تھے، میرے حبیب نے پکڑ کر تمہیں بچا لیا۔ آج آپ بچا رہے ہیں، حضور کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں بچا رہے۔ اس لیے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا
کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو سبۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں سے کہ شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، یہ نوجوان جس نے آغاز شباب میں اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اس لیے میں اپنے آپ بوڑھوں سے کہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے 100 سجدوں کی کوئی قیمت نہیں جو اس نوجوان کے ایک سجدے کی قیمت ہے۔ میں اپنی مسجد میں جب بڑی ہوتی ہے 4-5 ہزار آدمی رمضان میں، تو میں کہتا ہوں کہ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ نوجوان بوڑھوں کے نقش قدم پر چلیں، اب میں کہتا ہوں کہ بوڑھے نوجوانوں کے نقش قدم پر چلیں۔ یہاں تو پھر بھی آپ پیسے دے کر دیکھتے ہیں، میں دنیا بھر میں گیا 5 اسٹار ہوٹلز پر 5-7 چینل ہیں، 1-2 نیوز کے، 1-2 انٹرٹینمنٹ کے، ایک آدھ کارٹون ہے، ایک آدھ گیمز کا ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں بھی 85 چینل گھروں میں بٹن دباؤ۔ تو اس میں جو بچ کر آ جائے، چاروں طرف شیطان کا جال بچھا ہوا ہے، ان نوجوانوں کو سلام کرو۔ میں کہتا ہوں بوڑھوں کا تو یہ اگر کسی نے بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیا نماز شروع کر دی، اس کا پکا نسخہ نہیں۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ ما هم انبیاء ولا شہداء یغبط بهم الانبیاء والشہداء، کہ اللہ کے بعض مقبول بندے ایسے ہیں کہ جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، انبیاء و شہداء ان پر رش کرتے ہیں، وہم علی منابر من نور، وہ قیامت میں نوری ممبروں پر ہوں گے، وَإِنَّ وُجُوهُهُمْ لَنُورٌ، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ تو نوجوان اگلے جمعے مجھے بیٹھا، میرے پاس میں تو خط آیا کہ یہ جو آپ نے بیان کیا پچھلے جمعے کہ اللہ کے بعد محبوب بندوں پر نبی اور شہید رش کریں گے، تو کیا ان کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہوگا؟ ان بوڑھوں کو تو زندگی گزر گئی ہے سناتے ہوئے، کسی نے غور کیا؟ کبھی آپ کا سوال ہے؟ میں نے کہا میں اس نوجوان کو سلام کرتا ہوں کہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور غور کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے عزیز یہ غبطہ اپریسیشن کے معنی میں ہے، جیسے ٹیچر کسی شاگرد کو پڑھائے اور وہ ٹاپ کر دے تو ٹیچر اپریشیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس ٹیچر ہی کے کمال کا ظہور اس شاگرد سے ہو رہا ہے۔ تو نبی اس لیے اپریشیٹ کرتا ہے کہ نبی کے کمال کا ظہور اس ولی سے ہو رہا ہے۔ ہم تو سنتے ہی نہیں ہے، نعرہ تکبیر شروع ہو جاتا ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ 2 نمبری معاملات یہاں تو چلیں گے، آگے نہیں چلے گا۔ آگے اگر جس آقا کے سامنے پیش ہونا ہے ان کو اندر کا بھی پتہ ہے، اور وہ مشکل وقت ہوگا، اور اس رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے کہ یعلم ما تعلن وما تخفی الصدور، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ کسی نے مسئلہ بیان کیا کہ اجنبی عورت پر پہلی نظر پڑ جائے تو معاف ہے، تو اس نے کہا جی اگر پہلی نظر ہی نہ اٹھائے تو پھر رب فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، نظر پہ خیانت کروائی رب اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے یہ 2 نمبری باتیں آگے نہیں چلیں گی، کھری باتیں چلیں گی۔ اور خدا کے بندو، تم کھوٹا مال نہیں لیتے تو رب کا ذوق تم سے بھی کم ہے، اللہ کے حبیب کا ذوق تم سے بھی کم ہے، سارا کھوٹا مال ادھر کے لیے ہے۔ اس لیے دین کے لیے فیصلہ کرو، اور جو اہل نظر ہیں، اہل وسائل ہیں، مل کر بیٹھو، اس سارے مسائل کو جمع کرو، اور پھر اپنے لیے اس ملک میں انتظام کرو۔ یہ یاد رکھو کہ پہلے یہاں سے لوگ پڑھنے جاتے تھے، وہ روک دیے گئے ہیں تقریباً، اور اب کچھ عرصے میں
یورپ میں تو یہ فیصلہ کیا، فرانس نے کر لیا ہے کہ باہر کا ریلیجیس منسٹر نہیں لیا جائے گا، جو وہاں پڑے گا لیا جائے گا۔ برٹش پارلیمنٹ اس پر ڈسکشن کر چکی ہے، جنہوں نے وہاں ادارے قائم کر دیے ہیں وہ ان کو کان میں پھونک رہے ہیں کہ باہر والے آ کر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو میڈ ان یو کے، میڈ ان امریکہ، میڈ ان فرانس جو علماء ہیں صرف ان کو موقع دیا جائے، لیکن ان میں سے پھر آپ اور ہم نہیں ہیں، اس لسٹ میں ہم اور آپ پھر وہی ہوں گے، تو وہ اس طرح بھی ان کو لوٹتے ہیں، اس طرح بھی ان کو لوٹتے ہیں۔ کو پتہ ہے کہ اب ہارڈ فیس سے امریکہ تنگ آیا ہے، تو پہلے تو سب سے پہلے صوفی کانفرنس ہے صوفی اسلام، لیکن صوفی اسلام کھڑا بھی تو ہو، لیٹا ہوا صوفی اسلام تو اس کے کام نہیں آئے گا، اب لے دے کے پھر ڈالر پھینک رہے ہیں اور انہی میں سب صاف فیس تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے نہیں، اگر نہ ہو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب انہی میں سے جن سے لڑ رہے ہیں ہارڈ فیس انہوں نے بنایا، یہ ان کی پروڈکٹ ہے، یہ افغان جہاد کی بائی پروڈکٹ ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ایٹ دیٹ ٹائم اسامہ واز یور ناٹی بیبی، کہ اس کے نال اٹھاتے تھے تم، ان سب کو یہ لائے ہیں دنیا بھر سے موٹیویٹ کر کے، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہ جن وہ ہوتا ہے جس کو بوتل سے نکالنے کا منتر آتا ہے، بند کرنے کا منتر نہیں آتا، اب ان کو نہیں آ رہا، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، ان کی پریشانیاں آپ کو اندازہ نہیں، ہم سے ان کا مکالمہ ہوتا ہے، ہم سے ڈائلاگ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے ہم بچپن میں سوچتے تھے کہ مسلمان سر پہ آئے تو سوچتا ہے، سکھ 24 گھنٹے کے بعد سوچتا ہے، یہ گورا لوگ 100 سال پہلے سوچتا ہے، مگر اب تم بھی ہماری طرح سر پہ آئے تو سوچتے ہو، تمہارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان پہاڑوں میں جا کر یہ بٹن دبائیں تو کوئی جا کے کھڑا ہو جائے، اس لیے اگر آپ اس کو کوئی بتا رہے کہ آپ کے لیے ویکینسی ہے، there is no vacancy, you have no potential۔ جب آپ میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے فارملی کھڑے ہو سکیں تو آپ کو کوئی کیا کرے گا؟ دسو آپ نے فرمایا زمین میں رہنے دے تو بادشاہ کے رہنے دے تمہیں اکثر پیسے کے تو رہا میری ایک شرط ہے، اس محلوں پر چل کے بندی آتے بیٹھے رہو، ایس محل سے چل کے بنو اذان دے دے۔ اس پوچھا وزیر کو جو بڑھڑا پیانا شاہ جی وہ اذان کی ہے، اس آکھا اس کی ذان تو روک لے، اس کی ڈھک سکا کیوں اس آکھیا کی جائے گئے دے چھوڑے تو کچھ نصیب ہے، جے بڑھے زان دیتی تو ساری لے دی زان دینے دے دیا تو جے جاؤں انہیں آکھیا بابا اور بادشاہ کے رسی اصول آنے سی جیلی گل کرنے سی اس تو اٹھ دے بولو اے کافر سنبھال گھر تو اٹھ دے ساڑھے لیڈر رات بھی بات بڑا سے بڑا راتی میں اعلان ہو رہا تھا، بڑے لے اعلان کافر اٹھا کیا ساکر جاندی ہے جائے جا بابا صاحب
ہوں بابا عاشق رسول ہے، بابا تبلیغ کرنے والا، نہ بابے کے سرے تے ٹکے، نہ پھردا پنڈو پنڈے، نہ سرے تے استرا، نہ موڈے تے بسترا، نہ سرے تے والی ٹوپی، نہ گردن موٹی، نہ ستون چھوٹی۔ نہ بابے کا سرا نہیں ٹنڈے، نہ پھردا پنڈو پنڈے، نہ جاندہ رائے پنڈے، نہ سرے تے استرا، نہ مونڈے تے بسترا، نہ سرے تے دیلانی ٹوپی، نہ گردن موٹی، نہ ستون چھوٹی، نک تے اینک، کچھ وچ چینک۔ اللہ بابا کی جگہ سچا سی، بابا عاشق رسول سی، بابا عاشق رسول سی۔ بابا جی نے جا کے اذان دینا کیا کرنا دیں رکھے، اس آخا یہ کیا کر لگا وزیر، اس آخا کان بند کر کے پڑھ لے، اس آخا آرڈر دے کے سارے کا اور تسی بھی کان بند کر لو، 2 منٹ کے دھان مک جائے گی، کان بند ہونے کی آواز نہیں آتا، جان چھوٹ جائے۔ جنا بابا جی نے تکیا کان بند کر لینے، آخیا اللہ میں دنیا چھوڑ دیتی، تیری رضا واسطے دین سکھان واسطے اذان پڑھن لگایا۔ رب نے آخیا فرید اذان دینا تیرا کم ہے، اگلا کرنا میرا کم ہے، اور دل روشن کرنا میں رب کا کم ہے۔ جس نے بابے اللہ پر کافرہ دے انگلہ تو بابے شہدو لا الہ الا اللہ انہوں نے جنہا بابا جی تب دیا کہ شہدو انہ محمد رسول اللہ۔ ادھر نکلیاں، ادھر 14,000 نے کٹیاں، جنہیں اوپر گئے لے 14,000 کامرے اذان دے کے تھلے تلے، تے 14,000 کا پرداسی لا سن حدیث سنا دیتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی میرا امتی محبت رات باز بلند کرنا پڑتا، اللہ اس میرے امتی دے 4,500 سینے بلند۔ کتنے بلند آپ نے بولو؟ دوسری حدیث ہے جنہیں بابا دے بلند کرنا پڑنا، کلمہ گونجنا گونجنا سنائی نہ ٹکرانا، اللہ دا کلمہ چپ ہو جا، آندھا یا اللہ اعلان کر لیا کوئی علاج نہیں، کوئی بندگی دے لائق نہیں، یا اللہ تیری توحید بیان کر لیا، اللہ فرماتا فرشتیوں گواہ ہو گئے میں جتنا معاف کر چھوڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کماں گا جنہیں بابا جی تھلے ڈالے، آپ پر کوئی نہیں، آپ نے نگاہ ماری 14,000 کا کفر کٹیا، اللہ نے مومن بنایا، درمیان صاحب بندینا مشکل دی اے پنجی یارو 8 ولیاں دے آئی بڑی نگاہ کرن جس نے
دل پاک کرانا تو بولو کہ نہ بول جاؤ اللہ دے ولی کو ولی کون ہوندا جڑا میرے نبی دی شریعت دا پہرے دار کہ عالم میں بھی اگر آپ آقا کریم کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے مقدر کی بات ہے. جو سو رہے ہیں یہ ان کا مقدر ہے، جو جاگ رہے ہیں یہ ان کا مقدر ہے. اور یاد رکھیے جو آقا کی محبت میں جاگتے ہیں اللہ ان کے مقدر کو کبھی نہیں سنایا کرتا ہے، اللہ ان کے مقدروں کو جگا دیا کرتا ہے. تو یہ آپ جاگ رہے ہیں. آقا کریم کی حقیقی تعریف تو اللہ کیا کرتا ہے، آقا کریم کی حقیقی تعریف اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اللہ حضور آئے تو زمانے میں انقلاب آیا، آقا آئے تو زمانے میں انقلاب آیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دلوں کی سوچ بدلی، عمل کے اعتبار بدلے، دلوں کی سوچ بدلی، عمل کے اعتبار بدلے، عرفان کی کلیاں چٹکی اور ایمان کے پھول مہکے. اللہ اللہ کی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، وہ نہ جانے کس کو کیا عطا فرما دے. میرے نبی کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، کوئی ان سے رحمت مانگتا ہے تو آقا رحمت عطا کرتے ہیں، کوئی فضیلت مانگتا ہے تو فضیلت عطا کرتے ہیں، کوئی عظمتوں کی بات کرتا ہے تو آقا عظمت عطا فرمایا کرتے ہیں. آقا کریم کی شان تو یہ ہے کہ مٹھی کے پتھروں کو بولنے کی طاقت دے دیا کرتے ہیں، گئے ہوئے دن کو عصر کر دیا کرتے ہیں، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا کرتے ہیں، جانوروں کو اذن سجدہ دیتے ہیں، پتھروں کو سلام کرنے کی طاقت عطا کیا کرتے ہیں، ذروں کو رش کے آفتاب کر دیا کرتے ہیں، دشمنوں کو بھی امان دیا کرتے ہیں، ماننے والوں کو ایمان دیا کرتے ہیں، پڑھنے والوں کو قرآن دیا کرتے ہیں، اور ملنے والے کو خدائے رحمان دیا کرتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون آقا کے کتنے قریب پہنچا. آج کہا جاتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہرگ سے بھی قریب ہے. رحمت مصطفیٰ اور وسیلہ مصطفیٰ کی کیا بات، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ جب شہرگ سے بھی قریب ہے تو پھر اللہ سے براہ راست کیوں نہ مانگا جائے؟ تو بھائیو بات یہ ہے کہ ہمارا بھی ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ شہرگ سے قریب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یاد رکھ لیجئے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ شہرگ سے قریب ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایڈریس ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا پتہ ہے. پتہ معلوم ہونا الگ بات ہے، ملاقات ہونا الگ بات ہے، یاد رکھ لیجئے. اس لیے کہ واشنگٹن میں اوباما کہاں رہتے ہیں؟ واشنگٹن میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں پریزیڈنٹ اسلام آباد میں رہتا ہے. لہذا یہ پتہ ہے تو کیا آپ چاہیں تو فوراً اوباما سے مل سکتے ہیں؟ پتہ تو معلوم ہے، مل نہیں سکتے ہیں. اوباما سے ملنا چاہیں گے تو ایسے شخص سے رابطہ کریں گے جو اوباما سے قریب ہوگا، ایسے شخص سے رابطہ کریں گے جو اس کے قریب ہوگا. پتہ تو آپ کو معلوم ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر رہتا ہے، لیکن آپ ملاقات نہیں کر سکتے. ملاقات کے لیے اس کے قریب ترین بندے کو تلاش کرنا ہوگا. خدا کی قسم اللہ کا پتہ تو ہمیں معلوم ہے شہرگ سے قریب ہے، لیکن اللہ سے ملنے کے لیے اس ذات سے رابطہ کرنا پڑے گا جو اللہ سے ملا دیا کرتا ہے. اور کائنات میں ایک ہی ذات ہے کہ جس کے قدموں میں چلے جاؤ تو خدا کی قسم وہ بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش بری والے سے ملا دیا کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ رحمت مصطفیٰ وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ شہرگ سے قریب ہے. شہرگ آپ کو نظر آتی ہے؟ کیروٹڈ آرٹری اور وینس آپ کو نظر آتی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہم اگر آنکھ کیا ہے؟ دکھانے کا آلہ. آنکھ کیا کرتی ہے؟ دکھاتی ہے. لیکن کیا ہم اپنی آنکھ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ آنکھ میں کنکر پڑ جائے تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. حالانکہ کنکر تو آنکھ کے بہت قریب ہے، کارنیا سے بڑا قریب ہے. یہ تو نظر آنا چاہیے. آنکھ دکھاتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ کنکر آنکھ کا آپ کو نظر نہیں آئے گا. چلیے ایک ایکسپیریمنٹ کر لیجئے. اپنی انگلی اگر آپ آنکھ کے قریب لائیں
تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انگلی غائب ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کے دونوں کورنیا اور میڈیل کینتھس جب آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کا جو اینگل ہے وہ صفر ہو جاتا ہے، انسان دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، آنکھ نہیں دکھاتی ہے. معلوم ہوا کہ جو جتنا قریب ہو، قریب کی چیزیں آنکھ نہیں دکھایا کرتی ہے. آنکھ پہ کنکر پڑ جائے تو آنکھ اسے بھی نہیں دکھاتی ہے. آنکھ کب دکھاتی ہے؟ جب سامنے آئینے کا وسیلہ آ جائے. آنکھ کب دکھائے گی؟ جب سامنے آئینے کا وسیلہ آ جائے. لہذا یاد رکھیے اللہ شیخ سے قریب ہے. وہ نظر کب آتا ہے؟ نظر اس وقت آتا ہے جب رخ محمد مصطفیٰ کے آئینے کا وسیلہ آپ نے لیا کرتے ہیں. جب رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، آقا کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی ساری لذتیں ہمیں مل جایا کرتی ہیں. تو یاد رکھیے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون آقا سے دور ہو کر اللہ سے دور ہو گیا اور کون کملی والے آقا کے قریب ہو کر رب سے قریب ہو گیا. یہ رحمت عالم، رحمت للعالمین کے قدموں میں جائیں گے تبھی کچھ ملے گا. تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی کہیں تک پہنچا، کوئی کہیں تک پہنچا، کوئی فقط بشریت تک پہنچا اور کوئی بشریت سے آگے نورانیت محمد مصطفیٰ تک پہنچا. یاد رکھیے کل بھی یہی طبقات تھے، آج بھی یہی طبقات ہیں. جب اللہ کے پیارے نبی پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی دو طبقات تھے. ایک طبقہ صدیق عمر عثمان و علی کا طبقہ تھا اور دوسرا طبقہ ابو جہل، ابو لہب اور عبداللہ ابن ابی کا طبقہ تھا. یہ دو طبقات تھے، یہ دو گروپس کل بھی تھے، یہ دو گروپس بدقسمتی سے آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں. یہ معاملہ کل بھی تھا، یہ معاملہ آج بھی ہے. ابو جہل، ابو لہب، ابن ابی جب بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے پہنچ کی بات ہے. ابو جہل، ابو لہب جب بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ میاں ہماری طرح جسم ہے، ہماری طرح بشر ہے. ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون. یہ ہمارا مثل بشر ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے یہ کھاتا ہے، جیسے ہم پیتے ہیں ویسے ہی یہ پیتا ہے. قرآن نے بھی بیان کیا کہ یہ کون کہتے تھے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. رسول کو اپنا مثل بشر کون کہتے تھے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه. قوم کفار رسول کو اپنے جیسا بشر کہا کرتے تھے. لہذا عبداللہ ابن ابی، ابو جہل، ابو لہب، یہ تو میں بتاتا چلوں یہاں پر ضمناً کہ ہمارا نبی کی بشریت پر ایمان ہے. یاد رکھیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی نبی کو بشر نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہم نبی کی بشریت کے قائل ہیں، لیکن خدا کی قسم جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے تو آقا کی فضیلت میں کھلتی ہے. جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے تو آقا کی عظمتوں کو بیان کیا کرتی ہے. چنانچہ دو طبقات، ایک طبقہ ابو جہل و ابو لہبیت ہے اور دوسرا طبقہ صدیق عمر عثمان و علی ہے. عبداللہ ابن ابی، ابو جہل، ابو لہب جب بھی دیکھتے تھے آقا کو تو کہتے تھے ہماری طرح بشر ہے. لیکن قربان جائیے صدیق عمر عثمان و علی کی پہنچ پر وہ جب بھی نبی کو دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے ہاں ہے تو بشر، لیکن ایسا بشر ہے ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں لباس بشریت میں ہمیں چمکتی دمکتی ہوئی نورانیت مصطفیٰ نظر آتی ہے. ابو جہل، ابو لہب جب بھی دیکھا کرتے تھے کہتے تھے میاں ہماری طرح جسم ہے، کھانا نہ کھائے تو لاغر ہو جائے گا. ہماری طرح جسم ہے. وہ جب بھی دیکھتے تھے انہیں جسم مصطفیٰ اپنی طرح نظر آتا تھا. اور صدیق عمر عثمان و علی دیکھتے تو کہتے ہاں ہے تو جسم، لیکن خدا کی قسم ایسا جسم ہے کہ جس پر ہم نے کبھی مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. ابو جہل، ابو لہب جب بھی دیکھتے تو کہتے تھے ہماری طرح جسم ہے. صدیق عمر عثمان و علی دیکھتے تو کہتے ہاں ہے تو جسم، لیکن ایسا جسم ہے کہ جس کا ہم نے کبھی کوئی سایہ نہیں دیکھا. تو کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک تو محبوب ایسا بنایا جو جسم کے سائے سے پاک. اللہ جسم سے پاک تو محبوب جسم کے سائے سے پاک. ابو جہل، ابو لہب جب بھی دیکھتے تھے کہتے تھے میاں یہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، اس کا جسم ہے، جس
پسینہ ہے، پسینے کی بو محسوس ہوتی تھی. وہ جب بھی دیکھتے تھے انہیں پسینے کی بو محسوس ہوتی تھی. اور صدیق، عمر، عثمان، علی جب دیکھا کرتے تھے تو پسینے مصطفیٰ سے انہیں مدینے کی مہکتی ہوئی گلیاں نظر آیا کرتی تھی. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. ابو جہل، ابو لہب جب بھی دیکھا کرتے تھے آقا کے لقموں کو دیکھا کرتے تھے، اور صدیق، عمر، عثمان، علی ان لقموں کو آقا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی کہیں تک پہنچا. آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نورانیت مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ہم نورانیت مصطفیٰ کے قائل ہیں، لیکن یاد رکھیے نورانیت مصطفیٰ بھی آقا کریم کا ایک وصف ہے محض. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس نے بنایا ہے. حقیقت مصطفیٰ تو صدیق اکبر بھی نہیں جانتے. نورانیت مصطفیٰ کو ہم مانتے ہیں، لیکن نورانیت بھی آقا کا کوالٹی ہے، کریکٹرسٹک ہے. حقیقت مصطفیٰ